اسی طرح ایک اور اسی حدیث کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا. آج ہم یہ کہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان کو پیدا ہوئے تو آپ کو یہ پتا تھا کہ مہینہ رمضان کا ہے تو رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتے تھے. تو مرزا کہے کہ یہ کہانی شریف ہے، چونکہ بچے کو کیسے پتا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے؟ تو یہ قادریوں نے، غوث پاک کے ماننے والوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں اس سے ملتی جلتی کہانی ہم تمہیں حدیث سے سناتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ بچہ یہ بیان نہیں کیا گیا کہ یہ کسی ولی کا بچہ تھا، مطلقاً حدیث میں آیا کہ سبی جن ایک دودھ پیتا بچہ تھا، یعنی دودھ پینے کی عمر 2-2.5 سال ہے. 2 سال تک پلانا جائز ہے، 2 سال کے اوپر ہو تو پلانا جائز نہیں. لیکن اگر کوئی بچہ پیتا ہے تو 2.5 سال کی عمر تک وہ اس کی رضائی ماں کہلاتی ہے. تو بچے کی عام طور پہ دودھ پینے کی عمر 1.5-2 سال کی ہے. تو دودھ پیتا بچہ تھا. حدیث میں آتا ہے کہ فمر رجل راکب علی دابۃ فارحۃ وشارۃ حسنہ، ایک بڑا حسین و جمیل مرد سواری پہ بیٹھ کے اس کی والدہ کے پاس سے گزرا. والدہ اس کی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. جب وہ بندہ گزرا، ماں نے دیکھا بڑا حسین و جمیل ہے، تو ماں نے اس بندے کو دیکھ کے دعا دی اپنے بیٹے کو، کہا اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، اے اللہ یہ اتنا حسین و جمیل بندہ ہے، میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے، میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے. بچہ دودھ پی رہا تھا. اس نے جب ماں کی یہ دعا سنی، حدیث میں لفظ ہے فَتَرَكَ الصَّبْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، اس نے دودھ چھوڑا، بندے کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا اللہم لا تجعلنی مثلا، بچے نے بول کے کہا اے اللہ مینوں ان دے ورگا نہ بنائی، لا تجعلنی، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا. ماں کہتی ہے میرے بیٹے کو اس جیسا بنا، بچہ کہتا ہے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا. ثم اقبل علی، یہ بچہ کہہ کے پھر دودھ پینا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضور فرماتے ہیں ایک عورت بچی چھوٹی یعنی جوان بچی جو ہے وہ گزری وہاں سے اس حال میں کہ لوگ اسے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ زنیتی سرقتی، اس نے زنا کیا ہے، اس نے چوری کی ہے. تو یہ کہہ کے اس لڑکی کو مار رہے تھے. لڑکی یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ میں نے زنا نہیں کیا، میں نے چوری نہیں کی، بلکہ اس نے یہ کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی بہترین کارساز ہے. یعنی معنی جس کا یہ بنتا ہے کہ تم میرے اوپر جو الزام لگا رہے ہو اس کا بدلہ تم سے میرا رب ہی دے گا، میرا اللہ ہی ہے. حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، اللہ ہی بہترین کارساز ہے. اب اس وقت اس بچی نے یہ لفظ بولے تو ماں کہنے لگی، چونکہ الزام تھا اس لڑکی کے اوپر کہ اس نے زنا کی ہے، چوری کی ہے، تو ماں کہنے لگی، اس نے کہا اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اے اللہ میرے بیٹے کو اس عورت جیسا نہ بنانا کہ جو زانیہ ہے، چوری کرتی ہے، سارقہ ہے، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا. اب بچے نے پھر دودھ چھوڑا، دودھ چھوڑ کے اس عورت کو دیکھا، اس لڑکی کو دیکھا، دیکھ کے کہا اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس لڑکی جیسا ہی بنانا. اب یہاں حدیث میں آتا ہے کہ ماں بیٹے کا مناظرہ ہو گیا، دودھ پیتا بچہ، ماں کا اور بیٹے کا مناظرہ ہوا. ماں کہتی ہے کہ وہ حسین و جمیل بندہ، میں نے کہا کہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا، تو نے کہا میں نے اس جیسا نہیں بننا، اے اللہ مجھے نہ بنا. یہ عورت جس پہ زنا کا الزام ہے، چوری کا الزام ہے، میں نے کہا کہ اس جیسا نہ بنا، تو کہتا ہے کہ اس جیسا بنا. اب وہ بچہ بول کے کہتا ہے، اس نے کہا کہ
یہ جو بندہ ہے جس کے بارے میں تو نے کہا کان جبارن، یہ بڑا ظالم ہے، جس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کے کہہ رہی ہے ماں. اب ماں جس کی عمر یعنی اتنی ہے کہ جو بالغہ ہے پھر بچے کی ماں ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ جو بندہ ہے ظاہری صورت حسن و جمال والی ہے، اس کا اور دوسرا رخ اس کا کیا ہے. قربان جائیں اس ماں کی گود میں لیٹا ہوا دودھ پیتا بچہ بھی جان گیا، اس کا علم حدیث میں بیان ہوا. آج ہم کہیں کہ غوث پاک کسی کے بارے میں بتائیں، غیب کی خبر دیں، تو مرزا کہے یہ کہانی ہے. ہم کہتے رب دینے پہ آئے تو دودھ پیتے بچے کو بھی علم غیب دے دیتا ہے، وہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ظالم بندہ ہے. اس لیے میں نے رب سے دعا مانگی مجھے اس جیسا نہ بنا. اور جس کے اوپر الزام ہے عورت پہ کہ یہ زانیہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت نے نہ زنا کیا ہے نہ اس نے چوری کی ہے. اب دیکھو بنی اسرائیل کا ایک چھوٹا سا بچہ جب اس کا علم اتنا ہے وہ بول سکتا ہے، وہ ماں کی گود میں لیٹا ہوا باہر والے بندے کو پہچانتا ہے، جانتا ہے کہ اس کی صورتحال کیا ہے. جو بڑے افراد ہیں وہ صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ چھوٹا سا بچہ جس کی نگاہ ان کے باطن پہ بھی ہے، جب یہ جان سکتا ہے تو اس امت کا غوث پھر کیوں نہیں جان سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے اولیاء کو یہ کمالات دیے ہیں. یہ تو بات ہی چھوٹی ہے، رسول اللہ جب امام الانبیاء ہیں، اللہ نے ان کو معجزات کے لحاظ سے الکوثر کا مالک بنایا ہے، تو ان کی امت کے غوث کو کرامات کے لحاظ سے الکوثر عطا